الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ما استطعتم فاسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ تغابن کی 16 نمبر آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکتا ہے، اور سنو فرمانوں کو اور اطاعت کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو جتنا تم سے ہو سکتا ہے، یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے۔ پر جو جان نفع اور لالچ اور خود غرضی سے بچا لی گئی، فاولئک هم المفلحون، جو اس کاموں سے بچ گیا، ایک تو ہے اللہ سے ڈرتا رہا اور اپنا کام کرتا رہا، ڈیوٹی پوری کرتا رہا، حق کی زندگی ادا کرتا رہا، اور جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے شریعت کو سنتا رہا اور اس پہ عمل کرتا رہا، اور جو من کی چاہت ہے، لالچ ہے، اندر کی جو کھوٹ ہیں وہ سارے چھوڑتا رہا، تو یہی تو ہے فلاح پانے والا۔ اور کتنی جگہ پہ سورۃ قرآن مجید کی مفلحون کا لفظ آیا ہے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون۔ تو ان لوگوں کو جو من کے لالچ سے بچا لیا گیا اس کو بھی خدا کہتا ہے اولئک ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ یہ شح کیا ہے؟ یہ سورۃ کوثر ہم پڑھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ وانحر، قربانی کر، قربانی دے اپنے وقت کی، اپنے مال کی، اپنی جان کی۔ اور یہ شح نفسی جو ہے یہ اس کے بالکل متضاد ہے، گویا کہ یہ آمنے سامنے مقابلے کی چیزیں ہیں۔ قربانی کا تقاضا خدا کرتا ہے کہ وقت بھی اللہ کے لیے ہے، جان بھی اللہ کے لیے ہے، مال بھی اللہ کے لیے، جہاں اس کا حکم ہو سنو اور اطاعت کرو۔ اور من کی چاہت یہ کہتی ہے کہ وقت بھی بچاؤ، مال بھی بچاؤ، من اور نفس کی چاہتیں بھی پوری کرو۔ اور اسی لیے جو بندہ اپنی صحیح ڈیوٹی نہیں کرتا اور من کی چاہت پہ چلتا ہے اور یہ حکم نہیں سنتا، وہ وقت کو غلط استعمال کرتا ہے، وہ مال کو غلط کماتا ہے، وہ حرام کماتا ہے۔ اگر وہ رشوت لیتا ہے تو نبی کا فرمان ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور اگر وہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو نبی پاک فرما چکے ہیں المحتکر خاطی، محتکر خاطی ہے، ذخیرہ اندوز تاکہ چوتھے دن ریٹ چڑھ جائے تو میں باہر مال نکالوں اور بیچوں، وہ محتکر خاطی ہے۔ اور خاطی جو ہے وہ گنہگار ہے کہ جو جہنم کے زخمیوں کی پیپ زبردستی اس کو پلائی جائے گی، اس کو پینی پڑے گی۔ اور جو راشی ہے اس کو کہا رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں ہیں۔ آگ کا لفظ ہے، کسی شریعت میں ایسا سخت لفظ نہیں ہے۔ اور یہ جس کو بڑے آرام سے لوگ پی رہے ہیں، جتنے مالی فوائد کے عہدوں پہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سارا کام کرتے ہیں اور اس فرمان کو بڑے مزے سے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ نبی پاک فرما چکے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرا ٹائم شام تک کا ہے، اور شام کے بعد تو سورج ڈوب جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے، میرے بعد تو قیامت کھڑی ہے اور قیامت کی تیاری پکڑو۔ یہ ہے کہ اجر اس کو بہت ملے گا۔ مثلا ایک شخص، حدیث میں ہے کہ ایک شخص چوکی اور پاکٹ پہ جو تحفظ کی ہوتی ہے اس پہ اگر دن رات کا پہرا دیتا ہے اور دشمن کو نہیں آنے دیتا، پوری طرح ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، اسلحہ لگائے ہوا ہے، دوربین لگائی ہوئی ہے، سنائپر لگائی ہوئی ہے، دشمن کو دن اور رات مسلسل روکتا ہے، اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک مہینے، ایک دن کی ڈیوٹی کرنے کے بدلے میں ایک مہینے کے روزے راتوں کی اور حفاظت اور راتوں کی اس کی نماز اور تہجد گزاری اور خدا کے قرآن کی تلاوت اور دنوں کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر وہ جج ہے اور وہ فیصلہ صحیح کرتا ہے تو 40 دن کی موسم کی مسلسل کی بارش سے جو آپ کی زراعت کو فائدہ ہوتا ہے لاکھوں کروڑوں کا ہوتا ہے، اس ایک شریعت کو صحیح فیصلے سے اس سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے معاشرت اور معیشت کو۔
تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جو تاجر ہے وہ ملاوٹ نہ کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس میں شح نفسی سے بچے۔ ومن غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی اچھے نمبر 1 اور نمبر 2 کو مکس کر، اور وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے ان کو وارننگ دی تھی کہ جو ناپ تول کے بعد تھوڑا بہت بچ جائے وہ تم لے لیا کرو، لمبے ہاتھ نہ مارا کرو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرا کرو، ظالموں کی طرح ہاتھ مارتے ہو۔ تو اس کے لیے وہ قوم نہ مانی اور پھر زلزلے کا شکار ہوئی۔ تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور کسی ولی کو دیکھا گیا تو اس نے حج کے طواف میں جو ہم آیت پڑھتے ہیں یہ دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ ہم کو دے اور جہنم کی آگ سے بچانا، یہ آیت عموماً پڑھی جاتی ہے، تو وہ یہ پڑھ رہا تھا، ہر چکر 7 چکر ہیں، ہر چکر میں پڑھ رہا تھا اللہم یا رب شح نفسی شح نفسی شح نفسی، اے اللہ مجھے اپنے من کی چاہت اور لالچ اور یہ جو بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ نقصان کا باعث بنتی ہے، مقابلتاً قربانی کرنے کے، مال خرچ کرنے کے، نیند کی قربانی دو اور تہجد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مال کی قربانی کی کوئی نہیں ہے ضرورت کہ تم ملاوٹ کرو اور دودھ میں 1 من میں 2 من گندا پانی گٹر کا، اللہ معاف فرمائے، وہ نالے کا گندا پانی جس میں مینڈکے بھی نکل آئیں وہ ملا دیا جائے، تو یہ نقصان ہے، صحت کا بھی نقصان ہے، دھوکہ بھی ہے مسلمانوں کا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس بچی کا رشتہ مانگ لیا تھا جو رات کے آپ کے وزٹ دورے کے دوران آپ نے سنا کہ ماں کو کہہ رہی تھی کہ اماں ملاوٹ نہ کرو، دودھ میں ملاوٹ نہ کرو، کا بیٹا ضرور پورا نہیں ہوتا، مال پیسے پورے نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ اماں حرام بن جائے گا، فائدہ کوئی نہیں ہے، خدا سے ڈرو، پانی نہ ملاؤ، دودھ میں پانی نہ ملاؤ۔ ہمارے یہاں پر بھی منافع کے لیے کتنی ملاوٹیں ہوتی ہیں، یہ شح نفسی کے خلاف ہے۔ اور جس کو بچا لیا گیا اس شح نفسی سے اور وہ قربانیوں کی طرف آ گیا اللہ کی رضا کے لیے، اور ایسے موقع پہ وہ اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا اللہ سے ڈرو۔ وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے تو پھر نجات بھی پاتا ہے اور درجے بھی پائے گا، اور اللہ اس کے مال میں بھی برکت دیتا ہے، اس کے وقت میں بھی برکت دیتا ہے، اس کی اولاد میں بھی برکت دیتا ہے۔ نیکی کی بات کا ابلاغ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔